بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج ہم سبق نمبر 22 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے گرلز گائیڈ۔ پچھلے لیکچر میں یعنی پچھلے سبق اور پچھلے چیپٹر میں ہم نے خواتین کا مقام اور ان کے حقوق پڑھے تھے، اور چیپٹر کا عنوان بھی، سبق کا عنوان بھی یہی تھا اوپر ٹائٹل، کہ خواتین کا مقام اور ان کے حقوق۔ اب یہ سبق نمبر 22 جو آج ہم پڑھیں گے اور سبق نمبر 21 جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، ان دونوں کی آپس میں مناسبت ہے۔ ان کا موضوع بھی ایک جیسا ہے کہ بھئی خواتین کا مقام اور ان کے حقوق کے اندر بھی خواتین کی بات ہو رہی تھی، ان کی عزت، ان کی تکریم، ان کے وقار کی بات ہو رہی تھی، اور اسلام نے ان کو کیا مقام بخشا ہے، اسلام نے ان کو کیا اہمیت، اسلام کی نظر میں خواتین کا مقام کیا ہے، اسلام کی نظر میں خواتین کی اہمیت کیا ہے، یہ پچھلے چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا۔ اب سبق نمبر 22 میں یعنی آج کے لیکچر میں اور آج کے سبق میں گرلز گائیڈ میں بھی ہم یہی پڑھیں گے کہ بھئی خواتین نے معاشرے کے اندر اپنے آپ کو کیسے آگے بڑھانا ہے، کیسے ترقی کرنی ہے، اس کے لیے کون سی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اس کے لیے کون سی این جی اوز کام کر رہی ہیں، وہ ہم پڑھیں گے۔ سبق کا عنوان ہے گرلز گائیڈ۔ یہ گرلز گائیڈ ایک تنظیم ہے، اس کے 3 شعبے ہیں جو کتاب کے اندر بھی لکھے ہوئے ہیں، جب آپ ریڈنگ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا کہ گرل گائیڈ تنظیم 3 شعبوں پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا شعبہ جو ہے وہ ہے براؤن گائیڈز۔ براؤن گائیڈز یہ چھوٹی عمر کی بچیاں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں، یعنی 7 سے 11 سال تک کی عمر کی لڑکیاں، اور گائیڈز یعنی صرف گائیڈز 10 سے 16 سال تک کی عمر کی لڑکیاں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ یہ درمیانہ شعبہ ہے، درمیانی عمر کی بچیاں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ آگے رینجرز گائیڈز، یہ 14 سال سے 20 سال تک کی عمر کی لڑکیاں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ تو یہ 3 شعبے ہیں گرلز گائیڈ تنظیم کے۔ تو گرلز گائیڈ ایک تنظیم ہے جو ایک خواتین کو معاشرے کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے کہ زندگی کے معاشرے کے اندر کس طور طریقے کے ساتھ رہنا ہے، وہ ہم پڑھیں گے۔ آپ نے اس کی ریڈنگ خود کرنی ہے، بہت آسان ہے۔ اس کے بعد ہم مشقی سوالات کی طرف جاتے ہیں، لیکن سب سے پہلا ہم نے جو کام کرنا ہے وہ ہے الفاظ معانی۔ اس سبق کے اندر جو خاص الفاظ ہیں وہ ہم نے دیکھنے۔ دیکھیں، پہلے نمبر پہ ہے الہامی۔ الہامی، الہام یعنی دل کے اندر جو بات القاء ہو، غیب کی طرف سے جو بات دل میں آئے، اس کے معنی میں وہی بھی استعمال ہوتا ہے، القاء بھی استعمال ہوتا ہے کہ میرے دل میں یہ بات آئی، تو اس کا معنی یہ ہے غیبی، یعنی غیب سے کوئی بات آئے، کوئی بتاتا نہیں ہے، کسی سے وہ سنتا نہیں ہے، بس دل کے اندر ایک بات آ جاتی ہے، دماغ میں ایک بات آ جاتی ہے۔ نازل کردہ یعنی نازل شدہ، کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید ایک الہامی کتاب ہے کہ یہ وحی کے ذریعے نازل ہوئی، کسی انسان نے نہیں بتایا۔ معاشرہ، معاشرہ افراد کا مل جل کر رہنا۔ ہم جو دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، اس تعلق کو، اس مل جل کے رہنے کو معاشرہ کہتے ہیں، کہ ہم معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ کون سے معاشرے کے اندر؟ معاشرہ کہ ہمارے آس پاس رہنے والے لوگ اور ہم، یہ سارے مل کر ایک معاشرہ بنتے ہیں۔ اجتماعی، اجتماعی مجموعی طور پر سارے اکٹھے ہو کر کوئی کام کریں تو کہتے ہیں، جیسے نماز ایک اجتماعی عبادت ہے کہ سارے باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ اوصاف، یہ لفظ پہلے گزرا ہے۔ اوصاف کا معنی ہے اوصاف کی جمع ہے وصف۔ اوصاف کا معنی ہوتا ہے خوبیاں، اچھائیاں۔ اس کی جو جمع ہے، یہ جمع ہے اوصاف وصف کی، اوصاف جمع ہے وصف کی، اس کا معنی ہے خوبیاں۔ آگے ہے حلف۔ حلف، حلف کا معنی قسم، عہد، عزم مصمم، پکا ارادہ کر لینا، عہد کر لینا، قسم اٹھا لینا، اس کو حلف کہتے ہیں۔ لسانی، لسانی زبان سے متعلق، لسان کہتے ہیں زبان کو، اس سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں وہ لسانی کہلاتی ہیں، کہ بھئی ہماری جو تقسیم ہے وہ لسانی ہے، کہ بھئی جو اردو بولنے والے ہیں وہ ایک سائڈ پہ، سرائکی بولنے والے ایک سائڈ پہ، پنجابی بولنے والے ایک سائڈ پہ، اس کو کہتے ہیں لسانی تقسیم، جن کی زبان ایک ہے۔ تو اسلام نے اس سے منع کیا ہے کہ قومیت کی بنیاد پر تقسیم کی جائے یا لسانیت کی بنیاد پر کسی علاقے کو، کسی ملک کو تقسیم کیا جائے، یہ غلط ہے، بلکہ ہر مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، سارے مسلمان آپس میں۔ آگے ہے اختصار۔ اختصار مختصر، چھوٹا پن، خلاصہ، سمرائز کسی چیز کو کر دیا جائے، اس کو کہتے ہیں اختصار۔ آگے ہے ترویج۔ ترویج رواج دینا،
کسی کی اشاعت کرنا، کسی چیز کو پھیلانا، اس کو کہتے ہیں ترویج۔ تعصبات، یہ تعصب کی جمع ہے، طرفداری بے جا حمایت۔ تعصب کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی حق پر بھی ہو، ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا تو ہم نے اس کی مخالفت کرنی ہے، اور ایک آدمی ناحق بات پہ اڑا ہوا ہے اور وہ غلطی پر ہے اور ہمیں وہ اچھا لگتا ہے تو ہم اس کی حمایت کر رہے ہیں، بے جا حمایت، کسی ایک کی طرفداری کرنا، یا اس لیے کہ ایک میرا بھائی ہے وہ کسی کے ساتھ لڑ رہا ہے اور قصور میرے بھائی کا ہے اور میں بھائی کا ساتھ دے کے اس دوسرے کے خلاف میں بھی لڑنے لگ جاؤں، تو یہ تعصب کہلاتا ہے کہ کسی کی بے جا حمایت کرنا، طرفداری کرنا۔ میثاق، میثاق کا معنی معاہدہ، قول و قرار، کسی کے ساتھ کوئی بات طے ہو، ایگریمنٹ، اس کو کہتے ہیں میثاق، معاہدہ۔ رغبت، رغبت شوق، کسی چیز کی طرف اٹریکٹیو، کسی چیز کی طرف دلچسپی، اس کو کہتے ہیں رغبت۔ اقامتی، رہائشی، سکونت، کہ آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں اقامت، میں حالت اقامت میں ہوں یا میں حالت سفر میں ہوں۔ اقامت کا معنی مقیم ہونا، کہیں ٹھہر جانا، سفر کا معنی کہیں چلے جانا، تو اقامتی، رہائشی۔ نوعیت، نوعیت کا معنی طرز، قسم، اور فریضہ، اس کا معنی ہے فرض، کوئی چیز آپ کے اوپر واجب ہے، کوئی چیز آپ کے اوپر لاگو ہے تو کہتے ہیں کہ یہ میرا فریضہ ہے، کہ میرے اوپر میری یہ ذمہ داری ہے، میرے اوپر یہ چیز ضروری ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا فریضہ ہے۔ تو یہ الفاظ معنی ہم نے پڑھ لیے خاص الفاظ سے، اب آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پھر مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔